پنجاب حکومت جو ہے 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی فراہم کرنے جا رہی ہے. سولر پاور سے اس کا متبادل فراہم کریں تاکہ آنے والے سالوں میں ہمیشہ کے لیے جو ہے ان کی بجلی جو ہے وہ مفت ہو. عوام آپ سے بار بار پوچھے گی کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا. پنجاب حکومت کا ضمنی انتخابات سے قبل عوام کے لیے بڑا ریلیف پیکج. 100 یونٹ تک ماہانہ استعمال کرنے والوں کو بجلی مفت ملے گی. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کہتے ہیں ریلیف پیکج 90 لاکھ خاندانوں کے لیے ہے. پچھلے 6 ماہ میں بجلی کے 100 یونٹ تک ماہانہ استعمال کرنے والوں کے بل پنجاب حکومت دے گی. مفت بجلی کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ضرورت مند افراد کو سولر پینل بھی مفت دیں گے. عمران خان نے غریب کا رزق کھایا، مجبور کا گھر گرایا. بجلی کا بل آتا ہے تو گھروں میں قیامت آ جاتی ہے. لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل اور یونائیٹڈ پشتون سوسائٹی کے زیر اہتمام استحکام پاکستان اجتماع. پاکستانی سیاسی جماعتوں کے عہدیدار اور کارکن، سماجی شخصیات کی بھرپور شرکت. پاکستانی ریاستی اداروں سے اظہار یکجہتی، پاک فوج، عدلیہ اور دیگر اداروں کے حق میں نعرے بازی. مشرقی لندن کے ادارے جامعہ نور القرآن کے زیر اہتمام روح پرور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس. معروف نعت خواں اویس رضا قادری کی خصوصی شرکت. خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کر کے محفل میں سما باندھ دیا. کانفرنس میں مفتی قاسم ضیاء، علامہ جمشید سعیدی، مولانا حبیب الرحمان، مولانا ثناء اللہ سیٹھی سمیت کئی علماء کرام شریک ہوئے. کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی رہائی کے لیے برطانوی پارلیمنٹ میں بحث کی تیاریاں. پیٹیشن اور دستخط مہم کا آغاز ہو گیا. اولڈہم میں جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے زیر اہتمام تقریب. آل پارٹیز پارلیمنٹیرین گروپ برائے کشمیر کی چیئرپرسن ایم پی ڈیبی ابراہیم کے علاوہ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کی خصوصی شرکت. پروپیگنڈا کرنے والے بھارتی چینل کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی. پاکستانی نیاد برطانوی تاجر انیل مسرت نے بھارتی نیوز چینل ریپبلک ٹی وی کے خلاف مقدمہ جیت لیا. لندن ہائی کورٹ کا چینل کو 10,000 پاؤنڈ ہرجانہ، قانونی اخراجات کی مد میں 37,500 پاؤنڈ بھی ادا کرنے کا حکم. برمنگھم کا مقامی ہال اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے کہکہوں سے گونج اٹھا. پاکستانی سٹیج فنکاروں نے مزاحیہ ڈرامہ 3 رنگیلے پیش کر کے شائقین کے دل مو لیے. شرارتی جملوں، فل بدیہ جگتوں پر شائقین کے دل کھول کر داد. ڈرامے میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو موضوع بحث بنایا گیا ہے. اٹلی کے دارالحکومت روم کی فضا خالصتان کے نعروں سے گونج اٹھی. سکھ فار جسٹس کی جانب سے خالصتان کے قیام کے حوالے سے ریفرنڈم. اٹلی بھر سے آئے سکھوں نے اپنا حق راہ دہی استعمال کیا. ہر طرف خالصتان اور ریفرنڈم کے حق میں بینرز آویزاں. بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کی سخت مذمت. پاکستانی پھلوں کا بادشاہ آم ملیشیا میں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے لگا. اس سال بھی خوش ذائقہ رسیلے پاکستانی آموں کی مٹھاس نے ملیشین عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیا. کوالالمپور کی کئی مارکیٹوں میں پاکستانی آم کی دھڑا دھڑ فروخت جاری. سعودی عرب میں سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے گرینڈ حج سمپوزیم منعقد. حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس، وزیر حج ڈاکٹر توفیق الربیہ سمیت مسلم ممالک کے وزراء شریک. پاکستان کی نمائندگی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کی. متحدہ عرب امارات کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والی کاروباری شخصیات اور اداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے
العکس بزنس اینڈ ٹیلنٹ ایوارڈ شو کا انعقاد. سوشل میڈیا سٹار، شوبز شخصیات اور معروف عرب کاروباری افراد تقریب میں شریک. ڈانس مقابلے نے شو کو 4 چاند لگا دیے. لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے اوورسیز پاکستانی ویلفیئر کونسل اور یونائٹڈ پشتون سوسائٹی کے زیر اہتمام استحکام پاکستان کے عنوان سے پرامن احتجاج ہوا، جس میں سے پاکستانی ریاستی اداروں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا ہے. شرکاء نے اس موقع پر پاک فوج، عدلیہ اور میڈیا کے حق میں خوب نعرے بازی کی اور اظہار یکجہتی بھی کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی اس رپورٹ. پاکستانی ریاستی اداروں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ اجتماع میں اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں شریک ہوئے. تمام پاکستانی سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکن بھی بڑی تعداد میں اجتماع میں شامل ہوئے. اس موقع پر شرکاء نے افواج پاکستان اور دیگر پاکستان کی سالمیت کے اداروں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر پاکستانی اداروں سے اظہار یکجہتی کے نعرے درج تھے. اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور 5th جنریشن وار کو پاکستانیوں نے رد کر دیا ہے اور پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اس موقع پر OPWC کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان وطن کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہیں. ان کے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈا قبول نہیں ہے. دشمن جو پاکستان کے ہیں وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، 5th جنریشن وار کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے پاکستانی کمیونٹی، اوورسیز کمیونٹی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، جوڈیشری کے ساتھ کھڑی ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے اور اداروں کے استحکام کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہی ہے. یونائٹڈ پشتون سوسائٹی کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ چاہے ہم کسی بھی سیاسی پارٹی یا صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کی ہر بیٹی، پاکستان کا ہر بیٹا اپنی مسلح افواج کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے. اس وقت جو پاکستان کی حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم سب یہاں اکٹھے ہو کر یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. اپنے اداروں، اپنی عدلیہ اور اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ اکٹھے ہو کر ہم یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہے. تو اس لیے ہم پاکستان کو کسی طریقے سے بھی ڈسٹیبلائز نہیں کرنے دیں گے. ہم اپنے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے نکلے ہیں کہ تاکہ ان کو عزت دی جائے. پاک فوج، عدلیہ کو ان کو جو کسی سیاست میں جو ہے نا انوالو نہ کیا جائے. سیاستدان اپنا کام کریں اور یہ جو ادارے ہیں یہ اپنا کام جاری رکھیں گے تو تبھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. PP رہنماؤں کی جانب سے استحکام پاکستان اجتماع میں کہنا تھا افواج پاکستان ملکی سالمیت کی ضامن ہیں اور پاکستان دشمن طاقتیں افواج اور عوام میں اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں، جسے بحیثیت پاکستانی قوم ہم سب مسترد کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب ہم نے وہ پوسٹ دیکھی ہے جو اینٹی پاکستان، اینٹی ادارے ہیں، اور ایز اے پاکستانی ہمیں دلی دکھ ہوتا ہے کہ جب پاکستان کی بات ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد اور پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی عزت ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں بستے ہیں وہ پاکستان میں اداروں کا استحکام چاہتے ہیں، وہ پارلیمنٹ ہو، ہماری آرمی ہو، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمام ادارے جو اپنی حدود اور سے تجاوز نہ کریں اور اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کریں تاکہ پاکستان کو استحکام ملے اور پاکستانی اداروں کو استحکام ملے. یہ جو سوشل میڈیا پہ اور ہمارے پاکستان کے دشمن جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اداروں اور عوام کے درمیان ایک خلیج آ گئی ہے یا ہمارا اعتماد ہمارے اداروں پہ اس طرح نہیں رہا، ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور آج ہم یہاں پہ ان کے یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. مسلم لیگ کی رہنماؤں سمیت دیگر مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں خواتین حضرات اور بچوں نے بھی استحکام پاکستان اجتماع میں شرکت کر کے پاکستانی اداروں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا. علماء مشائخ فورم اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستان دشمن قوتوں کی جانب سے افواج پاکستان اور دیگر اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، جسے دنیا بھر میں بسنے والے محب وطن پاکستانی کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز UK.